رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام حافظ محمد آزاد ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والدین کی عظمت، والدین کی فضیلت، ان کی امپورٹنس قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کے فضائل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ ریمائنڈر کے طور پہ، تذکیر کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معزز ناظرین، یہ اہم ٹاپک ہے۔ یہ صرف والدین کے حقوق ہی نہیں بلکہ والدین کے فرائض کے حوالے سے بھی، بچوں کے رائٹس اور ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے پروگرامات میں انشاءاللہ ہم اس بات کو اور اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے، قسط وار ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج والدین کی عظمت اور ان کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ معزز ناظرین، کائنات کا کوئی بھی شخص جو شعور والا ہے، جو سمجھ والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو والدین کی عظمت اور والدین کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو قائل ہی نظر آئے گا۔ وہ ہمیشہ والدین کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جس ایرا میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کے اندر میجورٹی کی اگر میں بات کروں تو میں غلط نہیں ہوں گا، والدین کو اپنی اولادوں سے شکایات ہیں، کمپلینٹس ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام شاید اپنے بچوں تک اس انداز میں جس میں پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ میں اور آپ ان کی اہمیت اور امپورٹنس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پروگرامات سنیں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور پھر ہم دوسرے جو ہمارا ٹاپک ہوگا، اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا، اس کی طرف بھی آئیں گے، جہاں پہ والدین کو بچوں سے کمپلینز ہیں، بچوں کے حوالے سے شکایات ہیں، وہیں پہ بچوں کو بھی اپنے والدین سے شکایات ہیں۔ یہ جو حقوق و فرائض کا جو سلسلہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ایک بیلنس کیا ہے۔ صرف حقوق ہی نہیں دیے ہیں بلکہ کچھ فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ جب تک ہم وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں پوری نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا حق ہم جو ہے وہ ہم اسے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح
جب دوسرے لوگ اپنے فرائض ادا کریں گے تو میرے اور آپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اور میں اور آپ جب اپنے فرائض ادا کریں گے تو ہم کسی کو اس کا حق دے رہے ہوں گے۔ والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جب میں اور آپ اپنے والدین کی عزت، ان کی رسپیکٹ اور ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو میں اور آپ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض جو ہیں والدین کے حوالے سے وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین کے وہ حق جو اللہ نے انہیں دیے ہیں یا حقوق جو انہیں دیے ہیں ہم وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح جب والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے جو رائٹس ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو ادا کرنے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہیں، وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کو ان کا حق مل رہا ہوتا ہے، والدین اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے اندر آپ کسی بھی حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اس پروگرام کا نام ہی آپ کے سوال ہے۔ کسی بھی حوالے سے اس حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، اور کسی حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے۔ مقصد ایک دوسرے سے سیکھ کر اپنی اصلاح کرنا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی میں نے مشہور آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کو مشکل کشا دینے والا، عطا کرنے والا مانا جائے۔ یہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ بھی رب العالمین نے فرمایا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپشن کے طور پہ بیان کی جا رہی ہو، یا مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہو کہ یہ آپشنل ہے کہ تم اگر ایسا کرو تو کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ نہیں، فرمایا رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور پھر ساتھ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کروائی کہ صرف والدین جب صحت مند ہوں، جب وہ جوانی میں ہوں، اور اس وقت ہی نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جب وہ تمہاری زندگی کے اندر ہی جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں ہوں یا ایک ہو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے یہ حق بھی نہیں دیا ہے جب تم ان سے گفتگو کرو تو بہت خوبصورت انداز میں کرو، اف ولا تنہرہما، اور تمہیں اللہ نے یہ حق بھی نہیں دیا کہ تم انہیں جھڑکو یا ان کے کسی معاملے میں ان کی کسی بات پر بھی اف تک بھی کہو، وقل لهما قولا کریما، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں یہ بھی اختیار نہیں دیا ہے ہم نے کہ تم ڈانٹ ڈپٹ کر ان سے بات کرو، تمہیں اللہ فرما رہے وقل لهما قولا کریما، فرمایا جب ان سے گفتگو کرو تو انتہائی اچھے انداز میں، کریمانہ انداز میں، محبت اور شفقت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو۔ تو پہلی بات تو معزز ناظرین سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں کو پس پوچھ ڈالتا ہے، اس کے حوالے سے اگر میں اس کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں تو بات بڑی واضح اور کلیئر ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ شخص جو اپنے والدین کو تنگ کرنے والا ہے، وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اسے اس وقت تک موت نہیں عطا فرماتا جب تک دنیا کے اندر اسے ذلیل و خوار نہیں کر دے، اور فرمایا دوسری اس کی سزا مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت بھی وہاں دوسری دوہری سزا اسے دی جائے گی۔ یعنی کہ وہ شخص جو والدین کے ساتھ اس اللہ کے فیصلے کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد زیادتی کرتا ہے،
नाफरमानी करता है, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करता है, उनके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता है, उनका ख्याल नहीं रखता है, उनकी लुक आफ्टर नहीं करता है, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि रब्बुल आलमीन उसे डबल सजा, यानी कि इस दुनिया और आखिरत दोनों में सजा मिलेगी, और मरने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन उसे सजा देगा। फिर उसके बाद अगली आया मुकद्दसा के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बड़ी अहम बात, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि अपने वालिदैन के सामने अपने परों को, ये जनाह परों को कहा जाता है, परिंदों के पर होते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने, उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद ये है कि जब परिंदा जो है वो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत का जब मामला करता है तो वो अपने परों को खोल के नहीं रखता, बल्कि उन परों को क्लोज करके अपने बच्चों को अपने परों के अंदर छुपा लेता है। तो यहाँ बात अल्लाह ने फरमाई वहफिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फरमाया आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो के साथ अपने वालिदैन के सामने झुक कर रहना है, उनके साथ मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता जो है उसे पामाल नहीं होने देना है, उसका ख्याल रखना है। और एक और बात भी यहाँ है कि अगर तुम अब जवान हो, तुम सेहतमंद हो, और अगर मैं मॉडर्न टर्म में कहूँ कि अगर तुम बॉडी बिल्डर हो, 6 पैक्स हैं तुम्हारे, तुम इतने तवाना हो, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम इस हाल में हो और तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हैं, एक वक्त था कि वो भी जवान थे और तुम अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अब तुमने क्या करना है अपने वालिदैन के साथ। फरमाया कि उनके सामने जब तुम आओ तो ये तुम्हारे बाजू, ये तुम्हारी अकड़ उनके सामने नजर नहीं आनी चाहिए। जब तुम उनके सामने आओ तो फरमाया कि तवाज़ो के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, इस अदा के साथ आओ कि वालिदैन को लगे कि तुम उनके फरमा बरदार हो, उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके सामने जब आ रहे हो तो तवाज़ो के साथ आ रहे हो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और फरमाया कि फिर उनके लिए ये दुआ करते रहो जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं कि रब्बुल आलमीन इन दोनों पे, एक हो या दोनों हो, दोनों पे रब्बुल आलमीन ऐसा रहम फरमा, इनके ऊपर ऐसी मेहरबानी फरमा, इनके ऊपर ऐसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जो रब्बुल आलमीन जब मैं बच्चा था, जिस अंदाज में मेरे साथ ये मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखते थे, जिस अंदाज में मुझसे मोहब्बत करते थे, जिस अंदाज में मेरे ऊपर रहम करते थे, इलाहुल आलमीन ऐसा इन पर रहम फरमा। और एक और मानी जो सुफिया ने बयान किया वो आपके सामने अर्ज कर देते, वो कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद ये है कि रब्बुल आलमीन, ये भी अहम बात है, पॉसिबल है इसमें ये बात भी मौजूद हो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इससे मुराद ये है कि रब्बुल आलमीन वो मोहब्बत, वो रहम, वो तवाज़ो, वो चाहत जो जब मैं बच्चा था मेरे वालिदैन के दिल में मेरे लिए थी, रब्बुल आलमीन ऐसी मोहब्बत और चाहत मेरे दिल में भी डाल दे और उन पे तू भी ऐसी मोहब्बत और मवद्दत और उन पे ऐसी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ये दोनों बातें मुराद हो सकती हैं वालिदैन के हवाले से, कोई बाइद नहीं है। तो यहाँ जो याद फरमाई वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो मुफस्सिरीन किराम ने एक और बड़ी अहम बात लिखी है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसमें, कि इससे मुराद ये है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, मिजाज के अंदर सख्ती भी आ जाती है, कदरे सख्त मिजाज भी हो जाते हैं, ये पॉसिबल है। मूडी भी हो सकते हैं, जिस तरह बचपन के अंदर तुम मूडी थे, बात बात पे तुम नाराज हो जाया करते थे, जब तुम चीज़ें मांगा करते थे या कोई चीज़ तुझे ज़रूरत होती थी, वालिदैन के साथ तू वो रिश्ता जो मोहब्बत वाला था, उस मोहब्बत वाले रिश्ते को तू जहन में लाकर, उनकी रहम दिली को जहन में लाकर तू कभी कभी उनके साथ जिद भी कर बैठता था। तो यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि वालिदैन उम्र के हिस्से में पहुंच गए हैं कि वो अब तुम्हारे साथ वो उनका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाए, वो भी जिद और हरदर्मी में आ जाए, क्योंकि अब उनके अंदर यूं समझ लें कि वो बचपना जो तेरे अंदर मौजूद था अब उनके अंदर लौट आया है। अब तेरा इम्तिहान है, पहले वो इम्तिहान में थे, अब तू इम्तिहान में है। तो वहां फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो फरमाया कि इस बात को जहन में रख ले कि वो रहम दिली का रिश्ता जो वो तुम्हारे साथ मोहब्बत और रहम किया करते थे, अब रब से दुआ कर कि उसी तरह का रहम, उसी तरह की मोहब्बत, उसी तरह की मोहब्बत, उसी तरह का जज्बा रब्बुल आलमीन तेरे अंदर भी पैदा करे, और रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर ये तुझे ये तौफीक अता फरमाए कि ये तेरे अंदर जज्बा पैदा हो, और रब्बुल आलमीन अपनी तरफ से तेरे वालिदैन पे भी खुसूसी रहम फरमाए। ये दोनों बातें मुराद हो सकती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान मजीद व फुरकान हमीद में बेशुमार 4 मकामात तो ऐसे हैं जहाँ रब्बुल आलमीन ने जब वालिदैन का तज़किरा किया, जब अपनी इबादत का तज़किरा किया, जहाँ अपनी वहदानियत का तज़किरा किया,
لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، یہ جہاں بھی وہاں اللہ رب العزت نے ساتھ والدین کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عظمت کا بھی بیان فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ والدین کی امپورٹنس کتنی ہے، اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے، اللہ انہیں کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہو گئی۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال موجود ہے وہ مال ہم کہاں خرچ کریں، مراد وہ پرائرٹیز پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے، اس کے لیولز کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہیں، سب سے پہلے کہاں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو جو یہ سوال کر رہے ہیں اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کے خرچ کے سب سے پہلے حقدار تمہارے والدین، کہ پیسے جو تمہیں اللہ نے دیے ہیں، جو مال تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اپنے والدین پہ پہلے خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا بالوالدین والاقربین، وہ باقی جتنے بھی رشتے بتائے، وہ جتنے بھی کائنات کے اندر جو لوگ ہیں جن پہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بعد ہیں۔ تو سب سے پہلے عظیم خرچ جو ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ثواب والا جو کام ہے خرچ کرنے کے حوالے سے وہ والدین ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین تمہارا پیسہ جہاں تم خرچ کر رہے ہو، یا یوں سمجھ لو کہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ تمہاری جو ہے وہ تمہارے والدین پہ خرچہ ہے، بہترین انویسٹمنٹ کہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ اس سے رب العالمین، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس سے رب العالمین تمہارے مال کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، تمہیں امن و سکون عطا فرماتا ہے، تمہیں سکون کی تو ہر انسان کو ضرورت ہے، فرمایا تمہیں جس کہتے ہیں نا سکون قلبی نصیب ہوتی ہے جب تم والدین پہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہو۔ تو یہاں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے ان کی عظمت کا بیان جہاں کیا ہے، اس حوالے سے الہ العالمین نے وہ ایک ترکیب اور ایک ترتیب بتائی ہے کہ تم نے اپنے والدین کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان، سب نے نام سنا ہے، نبی تھے یا نہیں تھے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس اپنے پیارے بندے کا تذکرہ ایک پوری سورت کے طور پہ کیا ہے، ان کی عظمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کے حوالے سے جب وہ بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں یا نصیحتیں کر رہے ہیں تو اس وقت جو انہوں نے انداز اپنایا ہے اس کے اندر بھی رب العالمین نے جہاں وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے کرنا کیا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ ہی جو بات اعلان فرمائی ہے وہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ بات ہو رہی ہے حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا، واز کر رہے ہیں کہ بیٹا تو نے جو ہے وہ شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، وہ شرک بے شک ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بیٹے کو بہت بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ رب العالمین اب اگلا جو جملہ ہے وہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اللہ رب العزت ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے حوالے سے بھی وصیت فرمائی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے نصیحت کی ہے، اس کے حوالے سے بھی، یعنی کہ بات حضرت لقمان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ بیٹے کو بتا رہے ہیں تو انہیں کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس جملے کے بعد رب العالمین جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا نصیحت کی ہے اس کے ساتھ ہی۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی کہ اللہ رب العزت اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح رب العالمین نے وہاں پہ یہ بات جوڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی عبادت کے ساتھ ہی فرمایا کہ عبادت اس کی جائے گی، لیکن والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ یہاں بھی جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ جملہ اپنی ارشاد فرمایا۔ وہ ساری باتیں اللہ کا کلام ہے، بات ان کی نقل ہو رہی ہے،
نقل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ فرمایا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے وصیت کی، ہم نے بندوں کو بتایا، یہ نصیحت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی، اور ساتھ والدہ کا تذکرہ کیا. معزز ناظرین، والد اور والدہ دونوں کا جب والدین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شاید ان دونوں کے اندر تفریق کر دی جاتی ہے. جہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں کا کہا، اور یہاں پہ جب ماں کا خاص کر کے تذکرہ کیا کہ ماں کے حوالے سے کہ فرمایا اس نے دکھ دیکھ کر، اس نے بڑی مشکل سے تمہیں اپنی پیٹ میں رکھا ہے، بڑی مشکل مراحل سے گزری ہے، اور اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق جو ہے محبت اور مودت والا ہونا ہے. اس حوالے سے بریک میں جانے سے پہلے اس میں جو حدیث، مشہور حدیث ہے جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ میرا کس کا حق ہے؟ تو اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں کا. دوسری دفعہ تیری ماں کا. تیسری دفعہ پھر پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا. اور پھر چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا. اس مسکنسیپشن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جب واپس آئیں گے تو اس کو دور کریں گے کہ یہاں اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ماں کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا اور باپ کو چھوڑ دیا ہے. ماں کے پاؤں تلے جنت کے حوالے سے بھی وہ حدیث موجود ہے، ہم اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد تذکرہ کریں گے اس کا. لیکن ساتھ ذہن میں بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے اندر میجورٹی آف ٹائم جہاں پہ اللہ رب العزت نے والدین کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں سنگل آؤٹ نہیں کیا کسی کو، دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کا تذکرہ کیا ہے. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہا ہے، دونوں کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ سنگل آؤٹ کیا والدہ کو. اور اس کے حوالے سے بات بیان کی رب العالمین نے کہ ماں جو ہے وہ بڑی مشکل سے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، بڑی پالا ہے، پھر تمہیں اس کے بعد پیٹ میں رکھنے کے بعد جب تمہاری پیدائش ہوئی ہے، جب دنیا میں آئے ہو، فرمایا پھر 2 سال کا وہ عرصہ، دودھ پلانے کا عرصہ، اس کا بھی تذکرہ اسی مقام پہ کیا ہے. تو معزز ناظرین، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ محبت مودت کا رشتہ رکھنا، دونوں کے ساتھ سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کی یہ فیصلہ ہے. ہم دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ہم سارے سنتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور حدیث بھی موجود ہے، حدیث کی کتب کے اندر ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے جنت میں جانے کے لیے اس کا درمیانی گیٹ ہے، یعنی کہ مین ڈور جس سے تم جنت میں انٹر ہو جاؤ گے وہ تمہارا باپ ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اس سے اللہ اس کا راضی ہے. یعنی کہ اس کے حوالے سے بھی یہاں بیلنس کیا، یعنی کہ دونوں کی عظمت کا بیان کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو مقام زیادہ دے دیا گیا، اور یہاں پہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو زیادہ مقام دے دیا گیا. دونوں کے حوالے سے جہاں پہ نیک اعمال کے حوالے سے بات کی وہاں بھی یہی فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا، فرمایا کہ یہ جینڈر نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے، اسی کے حساب سے رب العالمین جو بھی جتنا نیک عمل جس اخلاص کے ساتھ کرے گا اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ماں اور باپ دونوں کا مقام اعلیٰ عرفہ ہے. جہاں ماں کے حوالے سے یہ بات تذکرہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر، تو وہاں مجھے اور آپ کو بتایا کہ فزیکلی بھی ماں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. بسا اوقات ماں جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف جو ہے، اپنی جو تکلیف اور غم ہوتا ہے وہ بچوں کو بتاتی نہیں ہے. اس کا اس حوالے سے بھی خیال رکھنا بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے. مجھے اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا جو یہاں پہ شکایات ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلی بات جو پیرنٹس جو بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ گزارتے نہیں، اسپینڈ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی گفتگو نہیں سنتے ہیں. تو امپورٹنٹ یہ بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو آپ سب سے پہلا آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ، انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیے، ان کی گفتگو سنیے، ان کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ شیئر کیجیے.